اس کائنات کے ساتھ میں بنتا رہنا کو اس کائنات کے ساتھ وابستگی دو طریقوں سے ہے. ایک یہ ہے کہ ہم اپنا تعارف کرائیں کائنات کو، ہم چوبہ خزانہ بنے، ہم اظہار کریں، یا ہم اس کا نظارہ دیکھیں اور ظاہر ادھر سے ہو اور ہم اس کا پہچان کریں. پہچان کرنا اور پہچان کرانا دو چیزیں ہیں، دو بڑی اہم ہیں. ایک وقت ہوتا ہے ہم پہچان کرانے پہ آتے ہیں، یہ ہمارا حادثہ ہے. آپ کا دادا صاحب نے لکھا ایک جگہ، فرماتے ہیں کہ میں کفر معجوب لکھ رہا ہوں، ایک تو اس لیے کہ تمہارے سوالوں کے جواب مل جائیں کہ فقر کیا ہے، دوسرا اس لیے کہ میری پہچان ہو جائے، میرا نام رہ جائے، کیونکہ یہ میرا حق ہے. تو گویا کہ وہ ایک حق یہ بھی ہو آپ کا کہ آپ اپنے وجود کی موجودگی کا کوئی اظہار کریں. آپ دیکھو کائنات کے اندر تمام پرندے چرند، ان میں ایک آواز ہے، حالانکہ کام وہ جو کرتے ہیں خاموشی سے کرتے ہیں، شکار کرنا پھاڑنا، لیکن وہ ایک چنگھاڑ ہے. شیر، یہ شیر کا تعارف ہے. شیر کا تعارف پنجہ بھی ہے، شیر کا تعارف دانت بھی ہے، جپٹ بھی ہے، لیکن وہی تعارف اس کا دہاڑنا بھی ہے. یہ اس کا اظہار ہے اپنی ذات کی پہچان کا کہ شیر دہاڑے گا، بوڑھا ہو جائے گا تب بھی دہاڑے گا. در ایک مقام آتا ہے کہ ہم اپنی پہچان کرانے پر مجبور ہو جاتے ہیں، اور یہ مقام اس کے دو سے ہو سکتے ہیں. اپنی پہچان سے پہلے، ذاتی پہچان سے پہلے اپنے تعارف کا شوق یا تو ایک کمزور ادیب بنا دے گا، یا خود غرض سیاستدان بنا دے گا، یا گھٹیا قسم کا امیر افسر بنا دے گا کہ خود اپنی پہچان نہیں کی ہے اور لگا اپنی پہچان کرانے. کہ وہ کہے گا جی فلاں صاحب نے اپنی کتاب میں یہ کہا ہے، اور اس کے اندر عجیب جتنے کرتے ہیں. تو کسی کا فکرہ یا کسی کی بات سنانے پر مجبور ہو جائے گا، تعارف اپنی ذات کا لیکن کسی کے حوالے سے. عام طور پر کمزور مرید عمر حضرت صاحب نے فرما دی، وہ ان کی یہ کرامت ہوگی، ایسا واقعہ ہو گیا. اب اپنی تعارف چونکہ ہے نہیں نا کوئی، اس لیے ایک اور ذات کا تعارف کرا لیے. تو اپنی پہچان کرنے سے پہلے اپنے تعارف کی خواہش اکثر انسان کو نقصان پہنچائے گی. اور بہرحال یہ فطری بات ہے کہ انسان اپنا تعارف کراتا ہے اور اس پر وہ مجبور ہے. اور سوال کو دہراتا ہوں، سوال یہ ہے کہ ایسا کیوں ہے؟ کبھی انسان بولنا چاہتا ہے، کبھی خاموش رہنا چاہتا ہے. یہ تو حال ہے. تو اس کا جواب شروع ہو چکا کہ اس کائنات کے ساتھ ہمارا ریلیشن جو ہے دو قسم کا ہے. یا ہم اظہار چاہتے ہیں، اظہار ذات کہ نفس ہے اسی تقریر میں کہ ہم چھپا ہوا کوئی راز ہیں اور اس راز درون کو ہم ظاہر کرنا چاہتے ہیں. ہم اپنے جوہر ذاتی کو اظہار کائناتی بخشتے ہیں، یعنی کہ ہے جوہر ہمارا. کبھی کبھی یہ خواہش ہوتی ہے، اور کبھی کبھی ہوتا ہے کہ ہم اس کائنات کے راز کو دریافت کریں. سہما ہوا، خاموش، اتنا بڑے وسیع دنیا، عریض دنیا، اس میں ہم کیسے پہچان کریں؟ تو پھر انسان لرن کرتا ہے، نظاروں کو دیکھتا ہے، آوازوں کو سنتا ہے، لوگوں کو دیکھتا ہے، اس سے آہستہ آہستہ سیکھنا چاہتا ہے. تو اظہار کرنے کی میں بات کر رہا تھا. اپنی پہچان کیے بغیر اظہار جو ہے، یا تو کوئی انسان کو ادیب بنائے گا کمزور، کسی کا پڑھا ہوا بیان کر دے گا، یا پیسے کے ذریعے اظہار کرے گا، یا فرعون بن جائے گا. اظہار تو صحیح کرتا ہے نا. اب اور تو صفت ہے وہ نہیں، وہ لاٹھی دے مارے گا، کیونکہ بادشاہی بھی ایک اس کا اظہار ہے ظلم. تو انسان جو ہے وہ پہچان کے بغیر جب اظہار کرتا ہے
تو کہیں نہ کہیں نفس پیدا ہو جاتا ہے اور چل جاتا ہے، ناکام ہو جاتا ہے۔ پہچاننا جن نے اپنی ذات کی پہچان کی اور باطن سے آشنائی کی، سب نے اظہار کرایا۔ اور میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ جتنا باطن ہے دنیا کے اندر سارا ظاہر ہوا۔ کمال کیجیے ہے سارا باطن اور سارا ظاہر ہوا۔ فقیروں کے جتنے مکاشفات ہیں حالانکہ ذاتی طور پر ہیں لیکن سارے بیان ہوئے۔ تو باطن کے آشنائی جو ہے یہ ضرور ظاہر ہوتا ہے۔ اللہ کریم کے یہ کام ہے کہ کسی ایک دل میں جلوہ گری کر کے کائنات کے اندر وہ اظہار کرا دیتا ہے۔ یہی طریقہ رہا ہے پیغمبروں کا، ولیوں کا اور فارمرز کا کہ ان کو آشنائی ملی اور وہ آشنائی انہوں نے آگے چلائی اشعار میں۔ اور جب انسان سوچتا ہے تو سوچتا جو ہے نا، سوچنے کے زمانے خاموشی کے زمانے، ایسے زمانے ہیں جیسے انسان نہیں، گنگا سہما ہوا، آنکھیں کے حیرت میں ہیں، جلوے میں گم ہیں اور وہ سوچ رہا راز۔ آپ یوں سمجھو کہ خطاب سے پہلے، خطاب تو خطاب ہے، دعوت سے پہلے سن رہے ہیں، دعوت اسلام سے پہلے، دعوت اسلام جو ہے اظہار ہے، بولنا ہے۔ دعوت اسلام سے پہلے خاموشی کی غیر غیرات سے گزرنا پڑتا ہے۔ وہ خاموشی کا زمانہ ہے اور وہ حاصل کرنے کا زمانہ ہے اور وہ تعلق کا زمانہ ہے، اظہار کا زمانہ بعد میں آئے گا اور یہ ضرور ہوتا ہے۔ اس لیے اگر آپ کو خاموش رہنے کا جذبہ ہو تو پھر آپ یوں کہو، اسے کہتے ہیں غار میں غور کرنا۔ غار میں غور کو آپ کوئی نام دے دو، غار کو، غور کا زمانہ، خاموشی کا زمانہ، سہما ہوا زمانہ، گرد و پیش سے آشنائی کا زمانہ، یہ ضروری ہوتا ہے۔ اس لیے جب آپ بولنے پہ آؤ تو حقیقت بولو اور سمجھنے پہ آؤ تو بھی حقیقت سمجھو۔ اور اگر آپ کی سمجھ حقیقت ہے تو آپ کی گویائی بھی حقیقت ہوگی، اگر سمجھ کچھ اور ہے تو گویائی بھی غلط ہو جائے گی۔ اس لیے قسمت والے وہ لوگ ہیں جن کی خاموشی بھی حقیقت ہے اور ان کی گویائی بھی حقیقت ہے۔ اس لیے اس کا خاموش رہنا بھی حقیقت ہے اور بولنا بھی، یہ تو ایک اپنی بات ہوگی نا۔ آپ اس میں یوں رکھو کہ اگر اللہ کی طرف سے اس کو دیکھا جائے، جب چاہے خاموش کرا دے، جب چاہے بلوا دے، حتیٰ کہ یہاں تک جو ضرور نہ ہے تو پھر نہ بولے، پیغمبر بھی نہ بولے کہ جب بلوانے والے نہیں بلایا آپ خاموش ہو گئے، بلکہ کہ یہ اپنی مرضی سے بولتے نہیں ہیں اور جب تک مطلب ان کو بلایا نہ جائے بولتے نہیں ہیں۔ اس لیے یہ زمانہ آتا ہے کہ جب وہ بلائے تو بولو۔ اس نے آپ کو گواہی دی ہے، گواہی کا خیال دیا ہے، اظہار دیا ہے، ساتھ وہ جرأت اظہار دے دے تو پھر وہ بے باقی اور اظہار آپ کرو، اور اگر نہیں تو اب اس میں کسی مصلحت کی بنا پر نہ بولو، کسی ضرورت کی بنا پر نہ بولو۔ انسان سوال بھی بولتا ہے، انسان حال بھی بولتا ہے، انسان ارشاد بھی بولتا ہے۔ ابھی آپ کا اپنا فیصلہ ہے کہ آپ سوال بولو یا ارشاد بولو یا کچھ سوال بولو یا اپنی حالت بولو۔ اب یہ جس مقام پر آپ کو حکم ملا ہے نا، اسی مقام سے آپ بولو، اس کے علاوہ نہ بولو۔ یہ بولنے کی بات ہوگی۔ اور خاموشی کی بات یہ ہے کہ جو جلوہ دکھایا جا رہا ہے اس جلوے کو آپ دیکھو، اس سے آشنائی کرو اور سکوت سے کلام کرو اور خاموشی کی زبان سننے کی صلاحیت پیدا کرو۔ خاموشی بھی آواز ہے اور بلکہ بہت گہری آواز ہے، خاموشی بہت گہری آواز ہے، اور آواز بھی ایک آواز ہے لیکن خاموشی بہت گہری آواز ہے۔ اس کے اندر بھی ایک ذکر کی آواز ہے، تسبیح کی آواز ہے، آوازوں کی خاموشی۔ اس لیے زیادہ جو ہوتے ہیں دل والے، فکر والے، غور والے، اکثر نیم شب کو اٹھتے ہیں، وہ اس میں خاموشی ہوتی ہے، اس خاموشی میں وہ حقیقت کی آواز کو سن لیتے ہیں اور وہ وقت بھی ہوتا ہے کہ ان کو دور کی آواز آیا کرتی ہے۔ اس لیے یہ ایک راز کی بات ہے کہ اگر آپ خاموشی پر آ جائیں تو خاموش رہنا ہی بہتر ہے۔ مقصد یہ ہے کہ اپنے پاس سے تکلف نہیں کرنا بولنے میں یا خاموش رہنے میں۔ کوشش سے خاموشی جاؤ یہ بھی تو صحیح نہیں ہے، کوشش سے بولنا یہ بھی صحیح نہیں۔ آپ اپنے زمانے کو لرن کرو۔